بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو تمام بھائی بہن؟ بہت افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ وائس سنو ادم امین صاحب کا، اس کے بعد میں ایک پراپر طریقے سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لیڈروں پر جو سی او صاحب کے مخالف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ 2 ٹکے کے لیڈر تھے، ان کے گھر میں رزق نہیں مل رہا تھا، یہ وہ سی او تھا ادم امین صاحب کہ الحمدللہ الحمدللہ کہاں سے کہاں تک ان کو نے پہنچایا۔ لیکن چھوڑ دو، دفع کرو، انشاءاللہ پاکستان بھی چلے گا، یہ بات یاد رکھو۔ اور پراپر طریقے سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ میں کہتا ہوں کہ چلو یہ والا وائس آپ کے ساتھ پلے کروں ذرا۔ السلام علیکم تمام بہنوں بھائی، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔ میرا یہ وائس نوٹ پلیز کائنڈلی ہر بندہ پورے دھیان سے سنے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب میں پبلکلی کوئی بھی بیان اس کے بعد نہ دوں گا، نہ دینے والا ہوں۔ ریزن اس کے پیچھے بہت سارے ہیں، لیکن ون آف دا مین ریزن ہے کہ اب ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے جس پہ بہت سارے جو لوگ جنگ چاہ رہے تھے مجھ سے، یا لڑائی چاہ رہے تھے، یا ایک مقابلے میں آ کے کھڑا ہو کے باقاعدہ طریقے سے ان کے طریقے پہ آ کے لڑنا چاہ رہے تھے، تو ان کے لیے کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے قانون کے مطابق اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہر وہ چیز کرنے والا ہوں جو میرے اللہ کی مدد سے میرے ہاتھ میں ہے۔ رہی بات میرے کسی بھی پروجیکٹ، اسپیشلی اور پاکستان پروجیکٹس کے انویسٹرز کے لیے، آپ کو اس میسج کو لازمی اپنے پورے دھیان سے سننا ہے۔ وہ اس لیے سننا ہے کیونکہ اس میسج کے تھرو آپ کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کیس ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ پلیز کائنڈلی ٹیک یور ٹائم اور پوری دھیان سے اس چیز کو سنیے گا جو بات میں کرنے والا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ جو کیس آل پاکستان پروجیکٹس کا بنا، اس سے پہلے میں نہ کسی کا لائبل تھا کسی کو کچھ دینے کے، نہ اس کے بعد ہوں۔ سیدھی بات کلیئر کروں گا کہ آل پاکستان پروجیکٹس پہ جب سے کیس بنا تب تک ہر چیز آن ٹائم ڈیلیور ہو رہی تھی۔ اب آخر کیس بن گیا اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ جو کچھ چند ایک ٹولہ ہے، دیکھیں کچھ چند ایک جو ٹولہ ہے وہ ہمیشہ ہر چیز، ناٹ اونلی کسی پروجیکٹ میں کہوں کہ میری مخالفت کی ہو، بلکہ ہر میٹر میں میری آ کے مخالفت کی۔ وہ مخالفت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ مجھے ایک چیز بتا سکتے ہیں میرے بہنوں بھائیوں کہ کیا یہ کیس ختم ہونے میں میرا کوئی نقصان ہے؟ نو۔ میرا فائدہ صرف ایک صورت میں ہے اس چیز میں کہ یہ کیس ختم ہو جائے، لوگوں کا حق ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے جو ان کا حق بنتا ہے، نہ کسی کو اپنی ایڑیاں رگڑنی پڑے کورٹ کچہریوں میں، نہ نیب کے آفیسز میں یا کسی کے پاس، بلکہ باقاعدہ طریقے سے ہم لوگ جن لوگوں کو انہوں نے دیا تھا اکاؤنٹس کے اندر، وہ ان کو واپس دے دیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ اب لیٹس سے بہت سارے لوگ جو یہ چھوٹا سا ٹولہ ہے جو غلط بات پہ ہمیشہ کرتا ہے، میں بات کرتا ہوں کہ میں جیل میں تھا تو انہوں نے بہت سارا پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ کرے وہ کرے، ہر چیز کی، ہر وہ کوشش کی کہ اس کیس کو خراب کیا جائے اور وہ اندر پڑے رہیں، سڑے رہیں اور ان کا کچھ بھی حل نہ ہو۔ جب جیل سے باہر آ گئے، جیل سے باہر آنے کے بعد ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کی کوشش کی میں نے کہ یار کچھ نہ کچھ لوگوں کو دینا سٹارٹ کیا جائے، کچھ سورس آف انکم ہو جس کے تھرو ہم لوگوں کو ان کو کچھ نہ کچھ دینا سٹارٹ کریں تاکہ لوگوں کا کچن نہ روکے۔ پھر بات کرتے ہیں، اس پہ رولا شروع ہو گیا، جی ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہی سیم ٹولہ جو کیس بننے سے پہلے شور کرتا تھا، کیس بننے کے بعد کر رہا تھا، جیل جانے کے بعد تھا اور بعد میں بھی۔ اب آتے ہیں، پھر ہم نے کوشش کی کہ یار کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، امینڈمنٹس ہوئی، ہم کورٹ میں گئے، کورٹ کے اندر بھی آ کے ان لوگوں نے دوسری سائڈ سے کیس ٹھوک دیا، ایک بندہ دوسرا بندہ۔ آج وہ بندے کدھر ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آئیں کورٹ میں ہمارے ساتھ آئیں، ہم جیت جائیں گے اور ہم جتائیں گے؟ جہاں پہ ہم جیتے تھے اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اکاؤنٹس کھلنے والے ہیں، ہر کسی کو ان کا حق گھر آ کے دیں گے، لیکن وہ لوگوں نے کیس کیا، کیس کی ساری چیز خراب کی، کیس خراب ہو گیا، کیس اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوئے۔ پھر آتے ہیں کہ جی ہمارا کیس نہیں ہوا۔ میں نے کوشش کی یار براک انکلیو کے تھرو لوگوں کی چیز کرتا ہے۔ براک انکلیو کے لیے میرے پاس پورے آڈیو نوٹس، ویڈیوز پڑی ہیں، کون لوگ یہ ڈیل کرا رہے تھے، کس نے کرائی تھی، اور کس ڈپارٹمنٹ کے کس بندے نے کہاں بیٹھ کے کیا چیز لی اور کتنی پیمنٹس میں نے کی، کتنے لوگوں کو میں نے حل کرنے کے لیے دیا۔
ایک ایک چیز کا نوٹ میرے پاس ہے جو میں انشاءاللہ بہت جلد پبلک بھی کروں گا اور کورٹ کچہریوں میں بھی جمع کرواؤں گا کہ کل میرے اوپر یہ بات نہ آئے کہ صرف ایک بندے نے کیا. پھر میں آتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ایک اور پروجیکٹ لانچ کیا. لیٹس سے میں نے وہ پروجیکٹ کس چیز کے لیے کیا کہ یار لوگوں کی ہیلپ کروں کسی کے ساتھ مل کے, لیکن جس کے ساتھ مل کے کیا, جس کے کہنے پہ وہ سٹارٹ ہوا, جس کے کہنے کی پرمیشن سے ہوا, جس نے ہمیں کھڑا کرنے کے لیے کہا, اس بندے کی ویڈیو, آڈیو نوٹس, ہر چیز پڑی ہے. جس میں آپ ایک بندے کو جانتے ہیں وہ نیٹ ورکر بھی ہے اور دوسرا بندہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے جس نے یہ چیزیں کرائی, اور میرے پاس ایک ایک چیز کا پورا ثبوت موجود ہے. پھر آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو دینا نہیں چاہ رہے ہو. میں کہتا ہوں میں نے پھر میٹاورٹیکس کا ایک بروکریج لانچ کیا جو ایکچوئل بروکر ہے, اس کے اوپر بھونکنے کے لیے 10-20 لوگ آ گئے. وہی 10-20 لوگ اسی چیز پہ پرابلم کہ جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے. کیا مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان کا کوئی ادارہ کام کر رہا ہے, کچھ لوگ جو اٹھ کے مجھے یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اس کا پروجیکٹ نہیں چلنے دیں گے, ہم ایکس این ایس کو چلنے دیں گے, تو ایکس این ایس کیا پاکستان سے لیگلی پیسہ اٹھا کے باہر بھیج رہا ہے؟ ہر مہینے کا 5 سے 15 ارب روپیہ پاکستان سے کیا لیگلی باہر ہو رہا ہے؟ کیا ادارے اس چیز پہ سوئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو نہیں اٹھا رہے جو آئی بیز ان کے کام کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے لوگوں سے 1 روپیہ میٹاورٹیکس میں نہیں مانگا اور پاکستان کے, یا میں نے کہا کسی بھی پروجیکٹ میں اگر کسی کا میری ذمہ داری سے لگا ہے تو وہ مجھ سے آ کے فنڈڈ ٹریڈنگ اکاؤنٹ لے اور اس کے تھرو میں ان لوگوں کو کلیئر کرنا سٹارٹ کروں. لیکن آج اسی چیز پہ کیا ہوا کہ 2-3 دن پہلے ان ٹریڈنگ اکاؤنٹس کے لیے بھی پرابلم کریٹ, کوئی ایک کتا ادھر بھونک رہا ہے, کوئی ایک کتا ادھر بھونک رہا ہے. میں ان کے لیول پہ میں نے کہا میں آ کے بات کروں گا, اب اگر کھل کے جنگ کرنی ہے تو میں کھل کے کروں گا. میرے بہنوں بھائیوں, میں اس ویڈیو میں, اس آڈیو میں آپ کو صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں. جن لوگوں کا ہمارے اس بزنس میں کچھ کرنا دھرنا نہیں ہے, وہ بھی ہمارے اس کیس کو سولو نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ کس کے لیے یہ بونکتے رہتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیس ختم نہ ہو. اور وہ کیس ختم کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. ایک وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے لوگوں سے پیسہ, میں فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ ایک بھائی نے ایک بھائی سے اٹھایا 10 لاکھ روپیہ. اس 10 لاکھ کا اس نے اسے کہا کہ تجھے مہینے کا آئے گا 4 سے 5% مہینے کا جو ٹوٹل آئے گا, یعنی کہ 10 لاکھ کا 40 سے 50 ہزار آئے گا. whereas اس نے کیا کیا, وہ 10 لاکھ کا 5 لاکھ دیا کمپنی کو, 5 لاکھ کیا اپنی جیب میں, یہ بڑے اور حرامی 5 ہوتے لاکھ ہیں سے لیڈر, دیکھو جو 8 یا 10% آ رہا تھا وہ اٹھا کے اس بندے کو دے دیا. اب جب کیس بنا تو وہ لوگ, ظاہر بات ہے 5 لوگ کھا چکے ہیں, لوگوں نے ہمارے پاس آنا شروع دیکھ کیا لو. اور لوگوں کو یہی پتا لگا کہ یہ ایسے ہوا ہے. اب وہ لوگوں کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا. ایک قسم کے یہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے. دوسرے کون لوگ ہیں؟ دیکھیں میرے بہت سارے نیٹ ورکر بھائی ہمارے ماشاءاللہ سے اچھے ہیں, لیکن کچھ ایسے نیٹ ورکر بھائی ہیں جو کمپنی بند نہیں ہوئی تھی ابھی تو دوسری کمپنیوں میں کام سٹارٹ کیا تھا. گڈ لک, ماشاءاللہ ان کا رزق ہے, وہ کمائیں, لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا, نہ ان کے فون کال لیے, نہ ان سے کچھ بات کی, نہ کچھ. اب ایک وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں. ریزن وائی, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب ڈیڈکشنز ہوں گی, ظاہر بات ہے نیب دے گا یا ایک کمپنی دے گی تو ڈیڈکشنز ہوں گی. اب ان ڈیڈکشنز پہ کیا ہوگا کہ ظاہر بات ہے جس بندے کا پیسہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس بندے کا پیسہ کمیشن میں گیا, لیٹس سے ایک سیل آئی, اس میں سے کمیشن گئے, بونس گئے, ریوارڈ گئے, کمپنی نے تو پے کیا ہے, ظاہر بات ہے ادارہ بھی وہ چیزیں کاٹے گا جو ہم نے دی ہیں لوگوں کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیس حل ہونے میں فائدہ ہے, کہ کیس آدم امین جیتے اس میں فائدہ ہے, یا آدم امین پہ جو پریشر کیا جا رہا ہے کہ پلی بارگین کرو, پلی بارگین کرو, کیوں کرو؟ آپ مجھے کائنڈلی صرف میں آپ بہنوں بھائیوں کے ہاتھ میں رکھتا ہوں. آپ بہن بھائی مجھے بتائیے کہ کیا میری کوئی کوشش جو ہوتی ہے اس کو کیا اٹھنے میں کچھ لوگ کامیاب ہونے دیتے ہیں؟ میں ان لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہمت نہیں آ رہا ہوں میں, میری ہمت اس دن ہم ہوگی جس دن میں قبر میں چلا جاؤں گا. اللہ نہ اور یہ کرے. کوئی جذباتی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میں یہ بات اپنی حقی سچی اوپنلی پبلکلی کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ کسی بندے کا بھی اگر 1 روپے کا بھی قرض دار ہوں, وہ قرض انشاءاللہ کسی طریقے سے بھی اتاروں, انشاءاللہ قانون کے مطابق اور اللہ کی مدد سے اتاروں گا. اٹ ڈزنٹ میٹر وہ کس چیز میں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کس جگہ پہ ہے. جن لوگوں کا مجھ پہ جو حق بنتا ہے وہ دوں گا.
لیکن جو ناحق کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے تھرو آدم امین کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اب میں پبلکلی آفیشلی ہر چیز سے سائڈ پہ ہو رہا ہوں۔ آئندہ سے نہ میں کسی بندے کو کوئی پروجیکٹ آفر کر رہا ہوں، نہ میں پروجیکٹ کو لا رہا ہوں، نہ میں کسی کو ٹریڈنگ اکاؤنٹس دے رہا ہوں، اور پاکستان پروجیکٹس کے لوگوں کو نئے لوگ کھولے، میرا بزنس ہے، میں چلاؤں گا، میرے بزنس کو ان لوگوں کی وجہ سے میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ لیکن ہمارے اور پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بہن بھائی ہیں، میں آپ سب سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ سب کو ایک چیز یاد رکھنی پڑے گی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ کیس جیتنے میں میرا فائدہ ہے، نہ میرا اس کیس کو لمبا کرنے میں فائدہ ہے، نہ میرا پلی بارگین کرنے میں فائدہ ہے۔ ریزن وائی پلی بارگین کرتے ہیں تو 25 سے 30% نیب کٹوتی کرتی ہے، آپ کا آدھا وہ کٹ گیا، بونس، آدھا کمیشن، آدھا پروفٹ، 25% یہ بھی کاٹ لیتے ہیں۔ تو کیا میرے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ختم ہو گئی کہ جن لوگوں کو ہم نے حق ادا کرنا ہے، جو لوگ بہت سارے لوگ ہیں، اس لوگوں کی ذمہ داری کام سے ہٹ جائے گی؟ تو نہیں، میری جیت صرف اس چیز میں ہے کہ میں یہ کیس جیت جاؤں، انشاءاللہ۔ لوگوں کا ان کا حق ان کے ہاتھوں میں رکھ دوں۔ اب میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بہنوں بھائیوں، مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کسی کچرے کے ٹکڑے میں یا کسی نالے میں بیٹھا ہوا کوئی بزدل حسن، کوئی فخر زمان، کوئی کسی بھی کتے کا بچہ، سیدھی بات، کچھ بھی کر رہا ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اب اس کیس کو فلی فوکسلی لڑوں گا۔ جو لوگ، میں پہلے بھی لڑ رہا تھا، یہ نہیں کہ ابھی تک میں قانوناً فیس کر رہا تھا، میں اب اس چیز پہ اپنی 2000% فوکس کرنے لگا ہوں، اور میں انشاءاللہ جو لیڈرز میرے خلاف یہ بونک رہے ہیں، ان لیڈرز کی پوری سٹیٹمنٹ کے تھرو اسی منتھ کے اندر ایک ڈیٹیل شیئر کرنے لگا ہوں، تاکہ جس انویسٹر سے جو کچھ کمیشن انہوں نے کمایا ہے وہ ان سے جا کے لے لے۔ میں کبھی یہ چیز نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ چیز کروں۔ میرے جو لیڈر اٹھ کے جاتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں ادارے کے ساتھ کہ جا کے نیب کے ساتھ کہ اس کو پکڑیں، تو وہ یہ چیز یاد رکھیں۔ ایک چیز ریپیٹ کراتا ہوں آپ لوگوں کو، ایک کیس ہوا تھا مزاربت کا، مفتی احسان صاحب نے جیل کاٹی 7 سے 8 سال، انہوں نے ساری کر دی، اس کے بعد پتہ ہے کس سے مانگا گیا؟ جو ان کے ایجنٹ تھے۔ تو کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ سب کو ایک چیز کو اتنا لمبا کر دو کہ جو انویسٹر بیچارہ ہے وہ نچوڑ لیا جائے؟ مجھے اب اس میسج کے تھرو میں آپ سب کو ایک بات بتا رہا ہوں، میرے بہنوں بھائیوں جو میرے ساتھ کھڑے ہو، I respect you and I promise you کہ میں انشاءاللہ اپنی ایک چیز پہ کھڑا رہوں گا، لیکن جو میرے خلاف ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، جدھر جہاں جس جگہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، انشاءاللہ میرے سائے پہ بھی پاؤں نہیں رکھ سکیں گے، میں اتنا وعدہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے لڑوں گا جنگ، میں اس کو ہائی کورٹ میں واپس بھی لے کے جا رہا ہوں، مجھے ضرورت پڑی تو میں سپریم کورٹ پہ بھی جاؤں گا، مجھے ضرورت پڑی تو میں انٹرنیشنل لاز میں بھی جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ اپنے غریب انویسٹر کا حق نہ کسی کو مارنے دوں گا، نہ خود کھاؤں گا، نہ کسی کو کھانے دوں گا۔ میرے سے سسٹم میں غلطیاں ہوئی کہ لوگوں غلط کے ساتھ سٹارٹ کیا، میں نے ایک اچھی چیز غلط لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کی، میں نے بہت سارے لوگوں نے، میں کہتا ہوں 99.9% الحمدللہ میری عوام اچھی ہے جو میرے ساتھ کھڑی رہی، 1%، 0.1% جو گندا ٹولہ ہے نا، وہ صرف ہیلپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، مجھے بددعا دینے سے پہلے یا مجھ سے لڑائی کرنے سے پہلے ایک چیز سوچ لیں کہ میں اس کیس کو حل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کیس کو جیت کے ہی ہر چیز کو صحیح کر سکتا ہوں، ادروائز نہیں کر سکوں گا۔ رہی بات میرے دشمنوں کے لیے، تو میرا ان کو اوپنلی کال ہے کہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، مجھے میسیجز کے تھرو دھمکی مت دیں، میرے لوگوں کو جا کے مت دھمکی دیں، اب انہوں نے جو کرنا ہے وہ جا کے جو دل کرتا ہے وہ کرے، میں دیکھوں گا کہ میرا اللہ بڑا ہے، جو الحمدللہ میں جس کے آسرے چل رہا ہوں، میرا اللہ میری نیت جانتا ہے، نہ میں اس نیت کو کسی کے سامنے اب پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں اپنی جنگ قانون کے مطابق بائی لا، اکارڈنگ ٹو لا کرنے والا ہوں فلی، جو میں پہلے سے کر رہا تھا، لیکن اب میں اس چیز پہ اپنا ایک کہتے ہیں نا بوسٹر شاٹ لگا کے اب میں کام کروں گا، اور انشاءاللہ اس چیز کو حل کروں گا۔ اس میسج کو لمبا اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک پوری ڈیٹیل میں ہے کہ یاد رکھیے، میری جیت صرف تب ہے جب میں اپنے غریب انویسٹر کو اس کا پیسہ ادا
بتا کر سکوں. انشاءاللہ. آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے غلط لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنا نقصان مت کریے. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ میں پلی بارگین کے لیے مجھے پریشر ہے کہ آپ کریں, میں خدا نہ خواستہ کر دیتا ہوں تو آپ سب ڈوب جاتے ہو, میں بھی ڈوب جاتا ہوں. تو کیا یہ اس سے بات بہتر صحیح نہیں ہے. ہے کہ ہم کیوں نہ ان غلط لوگوں کو اس جگہ کھڑا کر دیں جو چیزیں. تو اس لیے آئندہ میں ہر اس چیز سے میرے سامنے فری اپنی بارگین ریجیکٹ کر باقاعدہ لیا تھا. طریقے سے پوری کی پوری چیز, ہر ایک جو بڑا نیٹ ورکر تھا جس نے غلط حرکت کی ہے, جو تو میرے ساتھ رہے, یہ اسٹے سالڈ, آپ کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں. لیکن جو لوگ میرے خلاف جا کے بھونک رہے ہیں نا, میں ان لوگوں کی پوری ڈیٹیل شیئر کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کتنا کمپنی سے لیا ہے, اور ان کے اوپر مطابق نیب کو بھی ڈیٹیل دوں گا کہ جا کے ان سے لے لیں, کیونکہ یہ پیسہ ان کے پاس ہے. جو آپ نے بند نہیں کیا, ان لوگوں کو بھی بند کریں. لوگوں نے اپنی کوٹیاں بھی چڑھائی, لوگوں نے گاڑیاں بھی لی. مجھے ایک چیز بتائیے کہ جب میں اریسٹ ہو گیا تھا, اس کے بعد کا پیسہ, بہت سارا پیسہ گھما, لوگوں نے گھمایا بھی, لوگوں نے گاڑیاں بھی واپس لی, لوگوں نے گاڑیاں لینے کے بعد کیا کیا نہیں کیا, ہر چیز وہ پیسہ کیا وہ میرے پاس آیا؟ جن لوگوں کے پاس گیا وہ پیسہ کدھر گیا ہے مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی. تو اس لیے وہ نیٹ ورکر, وہ لیڈر اپنے آپ کو تیار رکھے اس حساب کو دینے کے لیے کہ جو پیسہ انہوں نے کلیکٹ کیا ہے اس پیسے کو بھی واپس دینا پڑے گا. اگر یہ بزنس انلیگل ہے نا, لوگ کہہ رہے ہیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل ہے, تو اس سے پے کیا گیا ہر پیسہ ہر بندے کو واپس دینا ہے. اور وہ لینے کے لیے پھر میں بھی ادارے کی ہیلپ کروں گا کہ بھائی ان بندوں سے لے لیں. تو اس لیے آپ سب میرے بہن بھائی اپنے آپ میں اتفاق پیدا کریں تاکہ ہم اس چیز کو جیت سکیں. اور جو خلاف ہے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, میں دیکھتا ہوں وہ کیا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا, باس کی وائس تھی, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں, وہ بھی آپ لوگ سنو. اور یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں جو الحمدللہ ان لوگوں کا حق کار ہے. تو چلو اللہ دیکھ رہے, وہ اس کا نیت صاف ہے, انشاءاللہ ہر چیز بہتر کرے گا. یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لو, شیئر کرو جس کے پاس گروپ ہے سارے, اور میں بھی 15-20 گروپوں میں شیئر کرتا ہوں تاکہ ان بے غیرتوں کو پتہ چلے.